اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہجر آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را۔ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسا اوقات کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دو کہ وہ کہیں کہ غفلت میں ڈالے رکھیں ان کے خیالی منصوبے، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر ان کے لیے ایک وقت معین رہا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی جماعت اپنی مقررہ مدت سے نہ تو آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے ہی رہ سکتی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر کہتے ہیں اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب اتری ہے تو دیوانہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کو کیوں نہیں لے آتا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اگلے لوگوں کی بہت سی جماعتوں میں پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ ضرور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم یہ مذاق ان گناہ گاروں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کی بھی یہی روش رہی ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ بھی کھول دیں اور پھر وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو زینت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کو ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی چوری سے سنے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے اور اس میں بھاری بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں اور مناسب مقدار میں ہر قسم کی چیز اگائی ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ہی نے اس میں تمہاری معیشت کی چیزیں پیدا کی ہیں اور ان کو بھی دی جن کو تم رزق نہیں دیتے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو مناسب مقدار سے اتارتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ہی ہوا چلاتے ہیں جو بادلوں کو پانی سے بھرتی ہے، پھر ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، پھر وہ تم کو پلاتے ہیں اور تم اتنا پانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ان کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان سب کو جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے آخر میں آنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں جو ہمارے بعد آنے والے ہیں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ تمہارا رب ہی قیامت کے روز یعنی قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، وہی بڑی حکمتوں والا اور وہی خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ ہی نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی تھی۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور جن کو اس سے پہلے بھی دھوئیں کی آنکھ سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گرے کی ہوگی ایک بشر بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں سے فرمائی بھی کہ میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے غرے کی ہوگی اس سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو جب میں اس کو درست کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ بات فرمائی کہ جب میں اس کو درست کر دوں، اس کو بنا دوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔